بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گاؤں میں جب بھی کسی کی شادی ہوتی تو سب گاؤں والوں کا دھیان مجھ پر ہی چلا جاتا۔ ہر شادی پر لوگ میرے بارے میں بات کرتے کہ جانے چودھری صاحب کی شادی کب ہوگی۔ آپس میں باتیں کرتے کہ چودھری صاحب شادی کیوں نہیں کر رہے، کوئی مسئلہ ہے یا انہوں نے کسی کو دھوکہ دیا ہے۔ اس طرح کی بے شمار باتیں میرے کانوں میں بھی پڑتی تھی، لیکن میں نظر انداز کر دیتا تھا۔ گاؤں کا چودھری ہونے کے ناطے سب مجھ سے ڈرتے تھے، اسی لیے کوئی میرے منہ پر یہ سوال کرنے کی جرت نہیں کرتا تھا کہ میں نے شادی کیوں نہیں کی۔ لیکن یہ سب کے ذہنوں میں سوال ہر وقت کل بلاتا ہی رہتا تھا، کیونکہ میری عمر 30 کا ہندسہ پھلانگ چکی تھی، اور اس عمر میں تو ہمارے گاؤں میں لوگوں کے بچے جوان ہونے لگتے تھے۔ جب تک میرے ماں باپ زندہ رہے وہ اس معاملے کو خود ہی سنبھالتے رہے، اور یوں بھی گاؤں میں کم ہی آتا تھا اور زیادہ تر شہر میں ہی رہتا تھا۔ تو میرے ماں باپ سب کو یہ کہہ کر چپ کروا دیتے تھے کہ ہمارا بیٹا شہر میں پڑھ رہا ہے، جب وہ مکمل پڑھ کر واپس آئے گا تب اس کی شادی کریں گے۔ میرا ارادہ تو کبھی واپس آنے کا نہیں تھا، لیکن اچانک ماں باپ کی وفات کی وجہ سے مجھے گاؤں آ کر زمینداری اور سارے معاملات سنبھالنے پڑے۔ شروع میں تو سب خاندان والے میرے پیچھے پڑے رہے تھے، شادی کر لو، تم شادی کیوں نہیں کر رہے، تمہیں اپنی نسل آگے بڑھانی چاہیے، شادی کرو، بچے پیدا کرو۔ مگر ان میں سے کوئی میرا راز نہیں جانتا تھا کہ میں ایک نامرد ہوں۔ جانتا تو میں بھی نہیں تھا، مجھے بھی کچھ عرصہ پہلے ہی پتہ چلا تھا۔ میرے ماں باپ نے مجھ سمیت سب سے یہ بات چھپائی ہوئی تھی کہ میں ایک مکمل مرد نہیں ہوں۔ مجھ میں پیدائش سے ہی نقص تھا، اور میرے بڑے ہونے پر ڈاکٹرز نے میرے ماں باپ کو صاف کہہ دیا تھا کہ میں کبھی بھی باپ نہیں بن سکوں گا۔ میرے ماں باپ نے کبھی کسی پر میرا راز عیاں نہیں ہونے دیا، یہاں تک کہ جب میں سمجھدار نہیں ہو گیا مجھے بھی اس بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ جب مجھے اپنے راز کا پتہ چلا تو میں بہت دکھی ہوا تھا، اور فیصلہ کر لیا تھا کہ میں کبھی شادی نہیں کروں گا، کیونکہ میں لوگوں میں اپنا مذاق اور تماشا نہیں بنوانا چاہتا تھا۔ لیکن اب ایسا لگ رہا تھا کہ سب لوگ مجھ پر طنز کرنے لگے ہیں۔ میرے ماں باپ کے مرنے کے بعد تو سب ہاتھ دھو کر میری شادی کے پیچھے پڑ گئے تھے۔ میں سب کو منع کرتے اور بہانے بتاتے بتاتے تھک گیا تھا، اسی لیے اب جب بھی کوئی میری شادی کی بات کرتا تھا تو میں اس سے منہ توڑ جواب دیتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ لوگوں نے میرے منہ پر یہ بات کرنی چھوڑ دی، مگر پیٹھ پیچھے وہ کہے لگاتے تھے اور میرے بارے میں عجیب و غریب باتیں کرتے تھے۔ میں کوئی عام انسان ہوتا تو شاید لوگ میری اتنی پرواہ نہیں کرتے، مگر میں چونکہ گاؤں کا چودھری تھا اور آنے والی نسلوں کا امین، تو اسی لیے سب کی نظریں مجھ ہی پر تھیں۔ ایک بار ایسا ہوا کہ آس پاس کے سبھی گاؤں کے چودھریوں کی ایک جاگیردار کے بیٹے کی شادی پر ملاقات ہوئی۔ جب میں ان سب میں آ کر بیٹھا تو سب کی نظریں مجھ پر اٹھ گئیں۔ ایک چودھری کہنے لگا کہ اس نے تو قسم کھائی ہے کہ شادی ہی نہیں کرے گا۔ دوسرا کہنے لگا کہ تم یہی دیکھ لو، ہم سب کے بچے اب جوان ہونے لگے ہیں، اور تم خود کو ابھی تک ننھے منھے بچے ہی سمجھ رہے ہو۔ 30 سال شادی کے لیے اچھی عمر ہے، اگر ابھی بھی نہیں کرو گے تو کب کرو گے؟ وہاں میرا حریف چودھری بھی بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے میرا مذاق بنانے والے انداز میں کہا، صاحب کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کو کوئی مسئلہ ہے جس کی وجہ سے آپ شادی نہیں کر رہے؟ یہ سننا تھا کہ میرا پارا چڑھ گیا اور میں نے اس کو پیٹنا شروع کر دیا۔ بڑی مشکل سے لوگوں نے ہمیں چھڑوایا اور میں غصے سے اپنے گھر آ گیا۔ میں آئے روز کے اس تماشے سے بہت تنگ آ چکا تھا، اور میں چاہتا تھا کہ لوگوں کی زبانیں کسی طریقے سے بند ہو جائیں، مگر اس کا واحد حل یہی تھا کہ میری شادی ہو جاتی۔ مگر میں یہ بھی نہیں کر سکتا تھا کہ میری بیوی کو جب میں اس کے حقوق ہی نہیں دے سکتا تھا تو وہ مجھے چھوڑ جاتی، یا پھر وہ زمانے بھر میں میرا مذاق بنا دیتی۔ میرا دل اس بوجھ تلے دبا جا رہا تھا، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں ایسا کیا کروں کہ لوگ میرے بارے میں باتیں کرنا چھوڑ دیں۔ ایک دن مجھے خیال آیا کہ کیوں نہ میں کسی ایسی لڑکی سے شادی کر لوں جس میں کوئی عیب ہو۔ جب اس کو میری حقیقت کے بارے میں پتہ چلے گا تو شاید وہ سمجھوتا کر لے۔ میں نے ایک نہایت غریب لڑکی جو کہ اندھی تھی اس کا انتخاب کیا اور اس کے گھر رشتہ بھیجا، تو پورے گاؤں میں دھوم مچ گئی اور ہر طرف میری شادی کی باتیں ہونے لگی۔ سب لوگ میری نیک دلی کی تعریف کرنے لگے کہ میں گاؤں کا چودھری ہونے کے باوجود اتنا نرم دل ہوں کہ میں نے ایک اندھی لڑکی سے شادی کا فیصلہ کیا ہے۔ میں نے شادی تو کر لی، مگر میں شادی کی پہلی رات اپنے کمرے میں جانے سے بہت ہی زیادہ ہچکچا رہا تھا۔
مجھے اچانک ڈر لگنے لگا تھا کہ اگر اس لڑکی نے میری حقیقت سب کو بتا دی کہ میں صرف ایک نام کا مرد ہوں، پھر میری گاؤں بھر میں کیا عزت رہ جائے گی۔ مجھے اپنے کمرے میں نہیں جانا تھا۔ میں کچھ ایسا کرنا چاہتا تھا کہ میری بیوی بھی خوش ہو جاتی اور میرا بھی پردہ رہ جاتا۔ رات کے اس پہر میں نے لان میں کسی کا سایہ دیکھا تو میں چونک گیا۔ آواز دے کر اسے بلایا تو وہ میرا ملازم بخشو تھا۔ بخشو میرا بہت وفادار بندہ تھا اور کئی سالوں سے میرے ساتھ کام کرتا تھا۔ اس کو دیکھ کر میرے ذہن میں ایک شیطانی خیال آیا۔ اگرچہ یہ پلان انتہائی گھٹیا اور حرام تھا، مگر پھر بھی مجھے اسے کرنا تھا کہ دنیا کے سامنے میرا راز نہ کھل جائے۔ میں نے اپنے ملازم بخشو کو اپنی ساری حقیقت بتا دی اور اس سے التجا کی کہ وہ میری جگہ میرے کمرے میں چلا جائے۔ پہلے تو وہ یہ سن کر بہت حیران ہوا، پھر مجھے انکار کرتے ہوئے کہنے لگا کہ مالک، میں آپ کی بیوی کے ساتھ کمرے میں کیسے؟ نہیں، یہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ آپ تو میرے مالک ہو اور آپ کی بیوی میری مالکن، تو میں ایسے کیسے آپ کی امانت میں خیانت کر سکتا ہوں؟ میں نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا کہ بخشو، تمہیں یہ کرنا ہی ہوگا، میں تمہارا مالک تمہیں حکم دے رہا ہوں۔ یوں میں نے اپنی عزت بچانے کی خاطر اپنی بیوی کی عزت خراب کرنے کا فیصلہ کر لیا اور اپنے ملازم کو زبردستی کمرے میں بھیج دیا۔ وہ بیچارہ تو ہرگز بھی نہیں جانا چاہتا تھا، مگر میں نے ہی اسے مجبور کیا۔ میرے کمرے میں جانے سے پہلے اس نے ایک عجیب حرکت کی۔ وہ کہنے لگا کہ میں بس 2 منٹ میں آیا۔ 2 منٹ کے بعد جب اس کی واپسی ہوئی تو اس کے ہاتھ میں ایک رسی تھی۔ وہ رسی لے کر کمرے میں چلا گیا۔ اس وقت میں نے اسے نہیں پوچھا کہ اسے اس رسی سے کیا کام ہے، لیکن صبح جب وہ کمرے سے باہر نکلا تو بھی اس کے ہاتھ میں رسی تھی۔ میں نے پھر بھی اس سے پوچھنا مناسب نہیں سمجھا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میری بیوی اندھی ضرور تھی، لیکن وہ بلا کی خوبصورت تھی، اور چونکہ غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، اسی لیے اب تک اس کے نابینا ہونے کی وجہ سے اس کی کہیں شادی نہیں ہو پائی تھی، اور اب وہ چودھری کی بیوی بن کر خوش تھی۔ میں نے اس سے کافی دیر تک بات چیت کی اور میں نے یہی اندازہ لگایا کہ اسے بالکل خبر نہیں ہوئی کہ رات کو جو کمرے میں آیا تھا وہ میں نہیں بلکہ کوئی اور تھا۔ حالانکہ میں بہت ڈر رہا تھا کہ کہیں میں پکڑا نہ جاؤں، مگر شکر ہے کہ اسے بالکل پتہ نہیں چلا۔ تو اگلے دن بھی میں نے بخشو کو ہی اپنی جگہ کمرے میں بھیج دیا۔ میری بیوی اس شادی سے بہت زیادہ خوش تھی۔ مجھے کہتی تھی کہ اب بس میں یہی چاہتی ہوں کہ جلدی سے ہماری اولاد ہو جائے اور میں آپ کو وارث دے سکوں۔ روز رات کو یہی تماشا ہوتا۔ میں اپنے ملازم کو کمرے میں بھیج دیتا اور صبح جب وہ کمرے سے باہر نکلتا تو میں کمرے میں چلا جاتا۔ اس کھیل کو کئی دن ہو چکے تھے، اب تک میری بیوی کو شک نہیں ہوا تھا۔ اس سارے کھیل میں مجھے بس جو بات عجیب لگی تھی وہ یہ تھی کہ میرا ملازم کمرے میں جاتے ہوئے رسی لے کر کیوں جاتا ہے۔ 1-2 بار میں نے اس سے پوچھا بھی تھا کہ اس رسی کا کیا مقصد ہے، تو وہ مجھے ٹال جاتا اور کہتا کہ آپ نہیں سمجھیں گے، پھر کبھی سمجھاؤں گا، اور میں چپ ہو جاتا۔ مجھے اپنی بیوی سے بہت شرمندگی محسوس ہوتی تھی کہ میں اس کے ساتھ اتنا غلط کر رہا ہوں، جو کہ مذہبی، شرعی، قانونی ہر لحاظ سے ہی غلط تھا۔ لیکن میں کیا کرتا؟ اگر میرا راز کسی بھی شخص کو پتہ چل جاتا تو میری بہت ہی زیادہ بے عزتی ہوتی۔ لوگ ہمارے خاندان اور نسلوں تک کو نہ چھوڑتے۔ صرف بخشو پر مجھے یقین تھا کہ وہ یہ راز مرتے دم تک بھی کسی کو نہیں بتائے گا، کیونکہ وہ برسوں سے میرے ساتھ تھا اور اس سے پہلے اس کے بڑے بھی ہماری حویلی میں کام کرتے رہے تھے۔ اسی لیے میں نے بے فکر ہو کر اپنی عزت اس کے حوالے کر دی۔ میں نے یہی سوچ رکھا تھا کہ جب میری بیوی حاملہ ہو جائے گی تو میں پھر اس سلسلے کو روک دوں گا۔ لوگوں کی نظروں میں ایک بچے کا باپ بن جاؤں گا تو یہی کافی ہوگا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میرا دل چاہا کہ آج میں اپنے کمرے میں جاؤں، تو میں نے بخشو کو روک دیا اور کہا کہ میں کمرے میں جاؤں گا۔ وہ تابعداری سے سر ہلاتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ میں کمرے میں جا کر اپنی بیوی سے باتیں کرنے لگا، تو تھوڑی دیر کے بعد ہی اس نے پوچھا کہ آج آپ رسی لے کر کیوں نہیں آئے؟ تو میں چونک گیا، کیونکہ مجھے تو اس معاملے کا علم ہی نہیں تھا کہ اس کمرے میں وہ دونوں رسی سے کیا کرتے ہیں۔ میں نے بات کو ٹال دیا اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا۔ اگلے دن میرا پکا ارادہ تھا کہ میں اپنے ملازم سے پوچھوں گا، مگر پھر بات میرے ذہن سے نکل گئی اور یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ 3 مہینے کے بعد جب میری بیوی نے مجھے یہ خوشخبری سنائی کہ وہ امید سے ہے، تو خوشی سے میرے پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ بالآخر دنیا والوں کی نظروں میں نے ایک مکمل مرد ہونے کا سرٹیفکیٹ حاصل کر لیا تھا۔
جس دن مجھے یہ خوشخبری ملی اسی رات میں نے بخشو کو کمرے میں جانے سے روک دیا۔ میں خود کمرے میں جانا چاہتا تھا۔ اس نے مجھے صرف یہی کہا کہ اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو یہ رسی بھی لے جائیے۔ میری کوئی بھی بات سنے بغیر اس نے وہ رسی مجھے تھمائی اور خود وہاں سے چلا گیا۔ میں نے وہ رسی دور پھینک دی اور کہا کہ بھلا اس کا کیا کام۔ میں نے دوسری ملازمہ سے کہا کہ مٹھائی منگواؤ اور کمرے میں رسی لے جانے کے بجائے مٹھائی لے کر چلا گیا۔ میں نے کمرے میں جاتے ہی اپنی بیوی کو مٹھائی کھلانی چاہی تو وہ چونک کر کہنے لگی کہ ابھی کچھ دیر پہلے ہی تو آپ نے مٹھائی کھلائی ہے، اب پھر سے مٹھائی کھلا رہے ہیں۔ تو میں حیران ہو گیا کہ میں تو ابھی اس کے کمرے میں آیا ہوں تو اس کو مٹھائی کس نے کھلا دی؟ بخشو کو تو میں نے کمرے میں آنے ہی نہیں دیا تھا، پھر یہ کس کی بات کر رہی ہے؟ میں نے خیر اس معاملے پر اتنا نہیں سوچا اور یہی سمجھ لیا کہ کسی ملازمہ وغیرہ نے اس کو مٹھائی کھلائی ہوگی اور اس نے دھوکے سے مجھے سمجھ لیا ہوگا۔ میں اس کو مبارکباد دینے لگا تو وہ مجھے کہنے لگی کہ آپ آج پھر رسی نہیں لے کر آئے، آپ کو دن بدن ہوتا کیا جا رہا ہے، آپ باتیں کیوں بھولنے لگے ہیں؟ رسی کا نام سن کر میں پھر سے چونک گیا کہ آخر ایسی کیا بات تھی، ایسا کیا کام تھا جو رسی کے ذریعے سر انجام پایا جاتا تھا۔ اگر میں اس سے پوچھتا تو وہ شک میں مبتلا ہو جاتی، اور اگر میں اس وقت باہر جا کر بخشو سے پوچھتا تو بھی میری بیوی شک میں پڑ جاتی کہ میں باہر کیا کرنے جا رہا ہوں، اور بخشو بھی شاید اپنے کوارٹر میں چلا گیا ہوگا۔ تو بہتر یہی تھا کہ میں اس کو پھر کسی بات میں الجھا دیتا اور بہانہ بنا دیتا، اور میں نے یہی کیا۔ میں نے اب سوچ لیا تھا کہ میں اپنی بیوی کے کمرے میں روزانہ آؤں گا، لیکن جب تک بچے کی ولادت نہیں ہوتی اس کو روز نیند کی گولی دے دیا کروں گا۔ آج بھی میں نے یہی پلاننگ کی تھی، اسی لیے جب وہ دودھ پینے لگی تو میں نے نظر بچا کر اس کے دودھ میں نیند کی ایک گولی ڈال دی۔ صبح دن چڑھے تک میں سوتا رہا، حالانکہ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا، مجھے بہت جلدی جاگ آ جاتی تھی۔ میں اٹھا تو میری بیوی کمرے میں موجود نہیں تھی۔ باہر نکل کر دیکھا تو وہ اپنی سٹک کے سہارے چلتی ہوئی لان میں جا رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ شاید صبح کی ہوا کھانے جا رہی ہے، اسی لیے غسل خانے کی طرف بڑھ گیا۔ میں نہا دھو کر باہر آیا تو وہ ابھی تک لان میں ہی تھی، اور یہ دیکھ کر تو میرے قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی کہ وہ بخشو سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ یہ سب دیکھ کر مجھے بہت غصہ آیا کہ بخشو کی ہمت کیسے ہوئی کہ یوں میری بیوی سے فلرٹ کرنے کی کوشش کرے۔ ٹھیک ہے، وہ میری مرضی سے ہی میرے کمرے میں جاتا رہا تھا، لیکن اب چونکہ میں نے اسے منع کر دیا ہے تو اس کا حق نہیں بنتا کہ وہ یوں میری بیوی کے ساتھ رابطے میں رہے۔ میں نے ان کے پاس جاتے ہی اپنی بیوی کو کہا کہ تم کمرے میں جاؤ، مجھے بخشو سے کچھ کاروباری سلسلے میں بات کرنی ہے۔ وہ کمرے میں چلی گئی تو میں نے ایک زوردار تھپڑ بخشو کو رسید کیا اور کہا کہ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی، تم میری بیوی سے اتنا فری ہو کر کیوں باتیں کر رہے تھے؟ میرا اتنا شدید رد عمل دیکھ کر پہلے تو وہ حیران رہ گیا، پھر ایک دم ہی جیسے اس کی آنکھوں میں بھی خون اتر آیا۔ اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ ہاں، میں آپ کی بیوی سے فری ہو کر باتیں کر رہا تھا، اور اس کی ہمت بھی آپ نے ہی دلائی ہے۔ اگر میں رات کے اندھیرے میں ان سے باتیں کر سکتا ہوں تو کیا دن کے اجالے میں نہیں کر سکتا؟ اس کی اتنی ہمت دیکھ کر مجھے بہت غصہ آیا اور میں اسے مزید مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگا کہ مت بھولیں، آپ کا میرے پاس ایک راز ہے، اور اگر یہ راز میں نے کسی کو بھی بتا دیا تو آپ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے، تو بہتر ہے کہ میرے معاملے میں مداخلت مت کریں۔ اس کی باتیں سن کر تو میرے سامنے جیسے زمین آسمان ہی گھوم گئے۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ بخشو میرے ساتھ ایسے کرے گا۔ جس پر میں نے اتنا اعتبار کیا وہی میرے اعتبار کو ٹھیس پہنچائے گا۔ میں کبھی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ اب میں وہی کروں گا جو میرا دل چاہے گا، اور آپ مجھے منع نہیں کر پائیں گے۔ اگر کریں گے تو پھر نتائج کی ذمہ داری بھی آپ کو ہی لینی پڑے گی۔ وہ مجھے واضح دھمکی دے کر چلا گیا اور میں وہیں کھڑا اس کو دیکھتا رہ گیا۔ رات کو جیسے ہی میں اپنے کمرے میں داخل ہونے لگا تو وہ سامنے سے چلا آیا اور مجھے روکتے ہوئے کہنے لگا کہ نہیں، آپ نہیں جائیں گے، میں جاؤں گا۔ اس کے ہاتھ میں حسب معمول رسی تھی، میں اس کو کیسے روک سکتا تھا؟ میں صبر کے گھونٹ پی کر رہ گیا اور وہ میری آنکھوں کے سامنے میرے کمرے میں چلا گیا۔ آج مجھے بہت تکلیف ہو رہی تھی، کیونکہ پہلے تو وہ میری اجازت کے ساتھ میرے کمرے میں جاتا رہا تھا، اور آج بغیر اجازت کے گیا تھا تو میرا خون کھول رہا تھا۔ غلطی بھی تو میری تھی، مجھے اسے اپنے سر پر اتنا چڑھانا ہی نہیں چاہیے تھا کہ وہ آج میرے منہ کو آ گیا تھا۔ جانے کیوں، لیکن اب مجھے اپنی بیوی پر بھی شک ہونے لگا تھا
کہ وہ جان بوجھ کر ناٹک کرتی ہے۔ اسے شاید بخشو پسند آ گیا تھا، ورنہ ایسے کیسے ہو سکتا تھا کہ اسے ابھی تک شک ہی نہ ہوا ہو اور پتہ ہی نہ چلا ہو کہ روز رات کو اس کے کمرے میں آتا کون ہے۔ میں نے اپنی بیوی اور بخشو ان دونوں پر نظر رکھنی شروع کر دی تو میں اکثر ہی دیکھنے لگا کہ وہ دونوں اکٹھے بیٹھے باتیں کر رہے ہوتے تھے اور ہنستے رہتے تھے۔ اب روز رات کو یہ ہوتا تھا کہ جیسے ہی میں اپنے کمرے میں جانے لگتا بخشو مجھے روک دیتا اور خود میرے کمرے میں چلا جاتا، بلکہ اب تو وہ دن کے اوقات میں بھی یہی کرنے لگا تھا، زیادہ سے زیادہ میری بیوی کے آس پاس رہنے کی کوشش کرتا۔ پھر ایک دن تو حد ہی ہو گئی، وہ مجھے کہنے لگا کہ یہ بچہ چونکہ میرا ہے تو میں اپنے بچے کو اور تمہاری بیوی کو یہاں سے لے کر دور چلا جاؤں گا، تم اسے طلاق دے دو۔ میں نے منع کیا کہ میں ایسا کیسے کر سکتا تھا، اس بچے کی خاطر تو یہ سارا کھیل رچایا تھا، پھر اب کیسے اسے کسی اور کو سونپ سکتا تھا، اور صرف بچے کا ہی نہیں اپنی بیوی کو بھی اس کے ساتھ جانے دیتا تاکہ جو بے عزتی میری پہلے نہیں ہوئی تھی وہ اب ہو جاتی۔ لوگ کہتے کہ چودھری اپنی بیوی کو بھی نہ سنبھال سکا اور وہ ایک ملازم کے ساتھ بھاگ گئی۔ میں کسی بھی صورت یہ سب نہیں ہونے دے سکتا تھا، لیکن میں اس کو منع بھی کر دیتا تو بھی اب وہ میری بات سننے والا نہیں تھا۔ اس لیے میں نے بہانہ بناتے ہوئے کہا کہ مجھے تھوڑے دن سوچنے کا موقع دو۔ میں اب اسے کوئی رعایت نہیں دینا چاہتا تھا اور اسے سبق سکھانا چاہتا تھا۔ میں نے پلان بنانا شروع کر دیا اور یہ سوچنا شروع کر دیا کہ اب جیسے بھی کر کے مجھے بخشو سے پیچھا چھڑانا تھا۔ میں اب اس کا اس صفحۂ ہستی سے صفایا کرنا چاہتا تھا تاکہ میرے راز کا کسی کو بھی پتہ نہ چلے اور یہ ہمیشہ کے لیے اسی کے سینے میں دفن ہو جائے۔ میں اسے اس کی بے خبری میں ہی مارنا چاہتا تھا۔ اسی لیے جب رات کو وہ میرے کمرے میں چلا گیا تو میں بھی ہاتھ میں چاقو دبوچے اس کے پیچھے اندر چلا گیا، اور جیسے ہی میں اسے مارنے کے لیے اپنا ہاتھ بلند کیا تو اندر کا منظر دیکھ کر تو میں اپنی جگہ ساکت ہی رہ گیا۔ یہ سب کیا تھا جو میں دیکھ رہا تھا؟ میں نے دیکھا کہ ایک کرسی پر بخشو رسی سے بندھا ہوا ہے اور میری بیوی آرام سے بیڈ پر سوئی ہوئی ہے۔ یہ کیا چکر تھا؟ اچانک آہٹ کی آواز سنتے ہی میری بیوی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ بخشو کی بھی آنکھ کھل گئی۔ میری بیوی نے اس سے پوچھا کہ بخشو کمرے میں کون آیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ مالکن آپ کے شوہر آئے ہیں۔ میں تو جیسے پاگل ہونے والا ہی ہو گیا۔ میں نے جلدی سے اس کو رسیوں سے آزاد کیا اور کہنے لگا کہ خدا کا واسطہ مجھے بتاؤ یہاں پر کیا ہو رہا ہے، ورنہ میں تو سوچ سوچ کر ہی بس پاگل ہو جاؤں گا۔ کہنے لگا کہ جب آپ نے مجھے گناہ کی طرف مائل کیا اور اس کمرے میں آنے کا کہا تو میں بہت پریشان ہو گیا تھا، کیونکہ میری فطرت ایسی نہیں تھی کہ میں کسی کے ساتھ بھی غلط کرتا۔ اسی لیے میں رسی لے کر کمرے میں چلا گیا۔ میں نے جاتے ہی مالکن کو ساری بات بتا دی۔ میں نے ہی ان کو یہ مشورہ دیا کہ وہ مجھے رسی سے اس کرسی پر باندھ دیں اور خود بے فکر ہو کر سو جائیں۔ ہم دونوں آپ کو سبق سکھانا چاہتے تھے، تب تک جب تک کہ آپ کو احساس نہ ہو جاتا کہ آپ کتنا غلط کر رہے ہیں۔ روز رات کو میں کمرے میں آتا اور مالکن مجھے رسیوں سے باندھ دیتی۔ یہ میں اس لیے کرتا تھا کہ میں بھی تو انسان تھا، میں نہیں چاہتا تھا کہ میں نفس کے ہاتھوں بھٹک کر کچھ غلط کر بیٹھوں، اسی لیے رسیوں سے بندھے رہنا ہی بہتر تھا۔ میں نے تو کبھی مالکن کو نظر اٹھا کر نہیں دیکھا، تو ان کو چھونا تو بہت دور کی بات ہے۔ وہ امید سے ہونے والی بات بھی جھوٹ تھی۔ ہمارا آپس میں بات کرنا اور ہنس کر باتیں کرنا صرف اس وجہ سے تھا کہ آپ کو احساس ہو جائے۔ ہم چاہتے تھے کہ کسی دن آپ خود چل کر اس کمرے میں آئیں اور سارا ماجرا دیکھیں۔ میری بیوی دکھی ہو کر کہنے لگی کہ مانا میں اندھی ہوں، لیکن میری چھٹی ہی اتنی تیز ہے کہ میں اپنے شوہر اور کسی دوسرے غیر مرد کی خوشبو سے ہی فرق کر سکتی ہوں۔ تمہیں میرے ساتھ ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اگر تم مجھے پہلے ہی سب کچھ بتا دیتے تو آج اس سارے ڈرامے کی نوبت نہ آتی۔ میں اب بس تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں تم سے خلا لے رہی ہوں۔ یہ سب سن کر میں بہت ہی زیادہ شرمندہ ہو گیا۔ مجھے تو کئی دنوں سے احساس ہو رہا تھا، لیکن اب یہ احساس شدت سے مجھ پر طاری ہو گیا کہ میں نے کتنا غلط کیا۔ میں اسے سچ بھی تو بتا سکتا تھا، لیکن میں ڈر گیا، اور جو مجھے کرنا چاہیے تھا وہ بخشو نے کر دیا۔ سچ بتا دیا اور ہمت سے سچ کا سامنا کیا۔ کاش یہ ہمت میں جٹا پاتا تو آج یہ سب کچھ نہ ہوا ہوتا۔ میری بیوی کہنے لگی کہ جو تم نے میرے ساتھ کرنے کی کوشش کی، اگر وہ سب سچ ہو جاتا اور بخشو کی جگہ کوئی اور غلط قسم کا انسان ہوتا تو میں تو جیتے جی ہی اپنی نظروں میں مر جاتی۔
جو غلطی تم نے کی ہے اس کا کوئی مداوع نہیں ہے۔ اگر میں ابھی تک یہاں پر تھی تو صرف اس وجہ سے کہ کسی دن تو تمہیں تمہاری غلطی کا احساس ہوگا، اور آج وہ دن آ گیا ہے اور میں تمہیں چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ تم فکر مت کرو، لوگ تمہیں برا بھلا نہیں کہیں گے، سب مجھے ہی برا کہیں گے کہ میں نے ایک عزت دار چودھری کی قدر نہیں کی۔ وہ مجھے عین اس وقت چھوڑ کر چلی گئی جب مجھے اپنی غلطیوں کا احساس ہو گیا، اور اس سے محبت بھی۔ مگر شاید یہ میری سزا تھی، اور جانے یہ کتنی لمبی تھی، کیونکہ فی الحال تو وہ مجھے معاف کرنے پر تیار نہیں تھی۔ ہو سکتا تھا کہ مستقبل میں کبھی اس کا دل بدل جائے۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔